ایک کوشچن جو میرے مائنڈ میں بار بار آ رہا تھا جی. کیونکہ مطلب جو بچے ہوتے ہیں جیسے جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے، آپ ان کے ساتھ مطلب جتنا مرضی پیار سے وہ کر لو، پر ذرا سی بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے ان بچوں میں ایگریشن زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نہ تو ان سے غصہ کر سکتے اور پیار سے جتنا بھی آپ اسے سمجھاتے ہیں کچھ بھی تو وہ ضدی ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ میں اس چیز کے بارے میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جو بچہ آرفن ہوتا ہے وہ تو اچھا مطلب نہیں بیچارہ چل سکتا زندگی میں، اس کی زندگی بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. سیرت تو ہم شروع سے پڑھتے ہیں نا، اسلامک سٹڈیز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. تو مجھے نا یہ چیز بھی بہت ہمیشہ کنفیوز کیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اتنے ہیلدی مائنڈڈ تھے، اتنے کمپیشنیٹ تھے، رحمت للعالمین تھے. اپنی سائیکالوجی کی زبان میں دیکھوں تو پرابلم سالونگ آتی تھی، مطلب کوپنگ میکنزمز آتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچتے تھے کیسے سب کچھ کر لیا. جب میں نے قرآن پڑھا صحیح طرح سے صحیح معنوں میں، اور جب میں نے سیرت کو اس طرح سمجھا جیسے سمجھنا چاہیے تھا، تو مجھے اس کا جواب مل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر ایز اے کمیونٹی ایک رول رکھا ہے کہ ہم نے یتیم کی کفالت کرنی ہے، یتیم کا خیال رکھنا ہے. ہمارے اندر وہ ایمپتھی اور وہ نہیں ہے، کمپیشن نہیں ہے ٹورڈز ایسے بچے جو ہوتے ہیں. یعنی ہم نہ ان کو بیچارگی کے لباس میں دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہوئے تو والدہ کے ساتھ بی بی حلیمہ، اس کے بعد دادا فوت ہوئے تو چچا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کمیونٹی میں بھی آپ دیکھیں پھر بیوی اتنی سپورٹیو مل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہ راستے اور وہ لوگ جو ان کو وہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن بائی لارج ہماری سوسائٹی کی یہ جو اپروچ ہے نا، یہ پرسپشن ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو بھی دیکھا اس کو کہا ہے بیچارہ یتیم. اور آپ کو پتا ہے کہ یتیم کا لفظ کب تک استعمال ہوتا ہے اسلامک ٹرمینالوجی میں؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. ہمارے تو یہاں پہ 40 سال کا بیٹھ کے شراب پی رہا ہوگا نا، ابیوسو قسم کا وہ انسان ہوگا، تو کہیں گے اس کا قصور نہیں، یتیم تھا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اگر بالغ ہونے کے بعد اب ہم اس کو یتیم کا ٹائٹل نہیں دے سکتے، اس کا مطلب یہ ہے بالغ جب تک نہیں ہوا، کمیونٹی کا رول ہے کہ کمیونٹی اس کے ساتھ کمپیشن کے لیول پہ چلے، اس کو بیچارہ نہ کہے، اپنے لیے سوچے کہ یہ میرا خزانہ ہے، میں نے اگر اس بچے کو کوئی اچھے طریقے سے ڈیل کر لیا تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات یہ جو میں نے آپ کو ٹف لو کا پرنسپل بتایا ہے نا، کوئی یتیم ہے، کوئی آپ کے محلے کا بچہ ہے، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں، یہ ہر جگہ آپ اپلائی کریں. تو یتیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں 10 سال پہ موبائل پکڑا دیں، آپ اس کو ایکسیسو پاکٹ منی دینا شروع کر دیں، آپ اس کی بے جا فرمائشیں پوری کریں کہ چلو جی اس کا باپ نہیں، اس کی ماں نہیں، تو اس کو ہم زیادہ پیار دیں. پیار کی ڈوز اتنی رکھنی ہے جتنی ہر بچے کے لیے ہونی چاہیے، ABCD، اور لمٹ کی ڈوز بھی اتنی ہی رکھنی ہے. ریڈ سٹینڈ اس کے لیے بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. نہیں ہوگا تو اس بچے کے لیے پرابلم ہم زیادہ کریٹ کر دیں گے. کیونکہ میرے گھر میں ہے نا، میری بھتیجی ہے، تو بھائی کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، بھابھی نے دوسری شادی کر لی تھی، تو وہ اب ہمارے ساتھ ہے، تو اس کے وجہ سے ہر وش پوری کی جاتی ہے. پر یہ ہے کہ جیسے سس کی بیٹیاں ہوں گی یا کوئی بھی نا، تو اگر ذرا سا ان کے ساتھ کوئی کر دے تو پھر مطلب یہ رونا شروع کر دیتی ہے اور بہت زیادہ اگریسو ہو جاتی ہے. سب بچوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے. اس لیے تو دیکھیں، اگر ایک یتیم ہے پہلے تو وہ سپوائل ہو جائے گا، اور جو باقی بچے ہیں ان کو لگے گا ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنے کی دی جا رہی. آپ کو اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ نا الگ سے بیٹھ کے آرام سے ان کو یہ چیزیں سمجھانی ہے اور ان کو سلوشن دینا ہے. ان کو صرف یہ نہیں کہنا کہ یہ ایسے کریں وہ کریں. وہ جو ریڈ سٹینڈ والا ہے نا، آپ یہ رول بنا لیں، جو ریڈ سٹینڈ ہے وہ سب کے لیے ہے، سب بچوں کے لیے ہے، جو جتنے گھر میں بچے ہیں. اور جسی طرح گرین سٹینڈ اور یلو سٹینڈ، اور وہ پھر ان سے اپنے اس یتیم جو آپ کا ہے نیفیو ہے اس کے لیے بھی امپلیمنٹ کروائیں، کیونکہ یہ اس کے لیے آگے اچھا نہیں ہوگا اگر اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا. آگے زندگی میں تو نہیں ہر شخص اس کو ایسے ٹریٹ کرے گا. جی وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار سچ این امیزنگ ورک شاپ. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک بچہ ہے 5 ایئرس کا، جی اس کی ابھی ریسنٹلی آلموسٹ 8 منتھ میں چل رہے ہیں، 1 year ہونے والا ہے، اس کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی. تو اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو آبویسلی بات ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کو اسکول میں ایڈمٹ کرا. ان کے پیرنٹس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ باقی بچوں کی طرح وہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا،
تو اس کے لیے نو ڈاؤٹ کہ ہم پلے تھراپی کے تھرو بھی اس کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ڈفرینس ہو یا نہیں بھی ہے. اگر ہم اسکول کا سیناریو دیکھیں تو آبویسلی بات ہے کہ ٹیچرس تو سب بچوں کو ایکولی ہی ٹریٹ کرے گی. ہمیشہ یہ کہ مے بی اگر یہ فزیکل ایکٹیویٹیز اس طرح نہیں کرتا جس طرح کے باقی بچے کرتے ہیں تو مے بی کچھ بچے اس کو بلی کریں یا ہو سکتا ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم ہی لو ہو سب سیناریوز کی وجہ سے. تو ہمیں اگر کوئی ایسا کیس ہو تو ہم کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بہت کلیئرٹی سے چیک کرنا ہوگا. یہ پیرنٹس کی پرسپشن ہے کہ وہ بچہ بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا یا اس کے کارڈیولوجسٹ نے بتایا. جی ابھی تک ایسا کارڈیولوجسٹ نے ایسا کچھ نہیں کہا. جی مطلب یہ کہ فردر انہوں نے یہ کہا کہ اس کو تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی. جی رادر دین باقی بچوں. ہاں جی. تو آپ نے ان کو بتانا ہے ان پیرنٹس کو کہ جی انہوں نے ایگزیکٹ پوچھنا ہے کہ کیا احتیاط. ایگزیکٹ آپ کے پاس پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ کیسی احتیاط, کس چیز کی احتیاط. بیکاز مجھے ایز اے پیڈیٹریشین پتا ہے ایکسپٹ فار ویری مطلب جو شروع کے دن ہیں اس کے علاوہ بچے بھاگ بھی سکتے ہیں, دوڑ بھی سکتے ہیں, کھیل بھی سکتے ہیں, کوئی چیلنج نہیں ہے. اور اگر سرجری اسموتھ ہوئی ہے تو شاید امیڈیٹلی بھی کوئی اتنا بڑا چیلنج نہ ہو. دوسری بات یہ کہ ٹیچر کو اور جو وہاں پہ باقی لوگ ہیں ان کو صرف جو اس کے ایکچوئل چیلنجز ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کن چیزوں پہ واچ کرنے کی ضرورت ہے. اوور پروٹیکٹیو ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر سے کلیئرٹی سے کچھ چیک لسٹ لے کر جائیں کہ وہ بریک میں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان میں سے کیا کر سکتا ہے, اسمبلی میں یہ ہوتا ہے, سیڑھیاں اتنی چڑھنی ہوتی ہیں. اگر وہ اس کو کہتے ہیں یہ سارا کچھ کر سکتا ہے پھر پیرنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کئی چیزیں اگر فرض کریں بچہ کر لیتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ اس کا چیلنج نہیں بنا تو اس کو چیلنج نہ بننے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے کسی بھی بچے کا, یہ تو چلیں ایک ایسا کیس آ گیا کہ اس کا ہارٹ کا چیلنج تھا اور اس کی سرجری ہوئی ہے, لیکن ہمارے پاس کئی دفعہ اور طرح کے چیلنجز بھی آ جاتے ہیں جس میں کچھ ایموشنل نیچر کے بھی ہوتے ہیں, فزیکل نیچر کے بھی ہوتے ہیں. تو پیرنٹس جب پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کا وہی بات ہے کوئی بلی نہ کرے بیکاز ہی از ناٹ ایکٹنگ لائک اے نارمل کڈ, یا یہ کہ اس کی سیلف اسٹیم کا چیلنج نہ آ جائے, تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اور اسٹرینتھ اس بچے کو دی ہے نا, آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. لیٹس سے آپ اس کو بیسٹ ڈیبیٹر بنا سکتے ہیں, آپ اس کو پریزنٹیشن دے سکتے ہیں اسمبلی میں, کیونکہ آپ نے اس کی سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہے. اس کے جو کلاس ورک کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پیرنٹس بہت زیادہ, کوئی ماڈل بنانا ہے, کوئی اور ایسی چیز کرنی ہے, وہ اس کو ساروں میں فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے اسپیکنگ سکلز پہ, اس کی اسٹڈیز پہ, اس طرح کی چیزوں پہ, یعنی کوئی اس کا ایسا فوکس ڈھونڈے جس میں وہ کلاس میں ایکسیل کرے. اس سے ایک تو اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی, ٹیچرز بھی اس کا خیال رکھیں گی, اور وہ جو بلیز ہوتے ہیں نا وہ یوزلی ایسے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ سبمسو سے ہوتے ہیں, پیسو سے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ نا وہ بھی پھر بچے جو ہیں وہ پیچھے سے سفٹ آؤٹ ہو جائیں گے, پھر وہ ان سے بھی بچ جائیں گے. تو اس طرح کے چیلنجز کو اس طرح ایڈریس کریں, اور وہی بات ہے کہ ایوری 3 to 4 months اس کو ریویو کرتے رہیں کہ کہاں پہ ہم نے بچے کو کس سے سپورٹ دلوانی ہے. ٹیچرز کے لیے میں صرف ایک بات ضرور کہوں گی, جب ہم ٹیچر کو کہہ دیتے ہیں نا کہ میرے بچے کو زیادہ کھیلنے نہ دیجیے گا, زیادہ ایکٹیویٹی نہ کرنے دیجیے گا, تو اس میں پتہ کیا چیلنج آتا ہے. کئی دفعہ ٹیچرز کی اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی. ٹیچرز کیا کرتی ہیں, ساری کلاس کو کچھ ایکٹیویٹی کراتی ہیں اور اس بچے کو الگ بٹھا کے کہتی ہیں آپ کی ماما نے منع کیا, آپ نہیں یہ کر سکتے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ نہ کریں, وہ پہلے ڈاکٹر سے کلیئرٹی سے ایک ایک چیز پوچھیں. کیا اس لیول پہ بچے کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا ریگارڈنگ ڈیزیز یا جو اس کا پیٹ ہوا کیا ضروری ہے؟ مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اگر 2.5 ایئرس کا بچہ ہے تو کیا وہ چیزیں پلے تھراپی کی تو وہ کلیئرلی سمجھ جائے گا. آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ چیلنج آیا تھا اور ہم نے اس طرح سے آپ کو جو ہے مینج کروایا ہے. وی شوڈ نیور ہائڈ اینی تھنگ. بچوں کو فوراً فیلنگ ہو جاتی ہے. ہم جب بچوں سے چھپاتے ہیں نا چیزیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو پتا نہیں چلتا. بچوں کو بہت کلیئرٹی سے ساری چیزوں کا پتا چلتا ہے. بچوں کو جسے کہتے ہیں نا, وہ جو میں نے آپ کو شروع میں پیرامیٹر دیا تھا ایج اپروپریٹ, ہمیشہ جو بات بچوں سے ڈسکس کرنی ہے ایج اپروپریٹ پیرامیٹر کے مطابق کریں. اور جتنا بچہ پوچھے, لائک سم ٹائمز کڈز آر گوئنگ ٹو آسک یو کوسچنز, تو آپ اس کوسچن کے مطابق بتا سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایسا ہے ایشو کہ جو دونوں پیرنٹس ہیں ان کی جو ہے تقریباً بچپن سے ہی کافی زیادہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ہمارے یہاں. اب نوبت اس جگہ تک آ چکی ہے کہ باقاعدہ ہاتھا پائی والی لڑائی ہوتی ہے. سو اب اس چیز کی وجہ سے میرے جو بہن بھائی ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ جو ہے امپیکٹ ہو رہا ہے. ایک بھائی جو ہے میرا تھا تو وہ بہت زیادہ اگریسو ہے. اس کو یہ چیزیں ہی یاد آتی ہیں کہ میں نے جو بچپن میں مجھے کچھ چیزیں جو میں نیڈ تھی وہ اس ٹائم پہ فلفل نہیں ہو پائی ڈیورنگ پیرنٹس کی لڑائیوں کی وجہ سے. اب اس کنڈیشن میں آ کے جہاں اب اس طرح کی اگر سچویشن ہے
تو اس سچویشن کے اندر ہم کیا گائیڈ کر سکتے ہیں اس بچے کو, اور ہم پیرنٹس کو کیا گائیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر پیرنٹس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, تو ان کے پاس کوئی اسٹیگمیٹائز بات ہے کہ جو ہے نا ہم لوگ بچے کو پاگل نہیں ہے, اور اگر ایک کو لے جاؤ یا دوسرے کو لے جاؤ, پہلی یہ چیز ہے. اور پھر دوسری بات, اگر ہم بچے کو سمجھا بھی دیتے ہیں کافی حد تک ان کی کاؤنسلنگ کر بھی دی ہے, ٹھیک ہے, تو واپس جب وہ اس سچویشن کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں سننے کو. جیسے یہاں پیرنٹس بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, دوسرے پیرنٹس کے پاس جاؤ تو وہ بھی بول رہے ہیں یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. تو اس سچویشن کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں, ایک پیرنٹس کو کیا کہہ سکتے ہیں, اور ایک چائلڈ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 2 چیزیں آپ نے یہاں پہ امپورٹنٹ سمجھنی ہیں جو میں نے نا اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے. میں نے ہمیشہ سے جب بھی سائیکالوجسٹ کے بارے میں سنا تھا, یہی سنا تھا کہ جس کو پرابلم ہے وہ جائے گا تو مسئلہ حل ہوگا. اور ابھی بھی میں بائی لارج یہ دیکھتی ہوں, لیٹس سے جیسے آپ کا یہ چیلنج ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری فیملی میں چیلنج ہے, اماں ابا لڑ رہے ہیں, اماں ابا کی لڑنے کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے ان کا وہ بہت پریشان ہے, بہت اگریسو ہوتا جا رہا ہے, اور وہ اس کی اتنی پریشانی ہے, اور اماں ابا ہر وقت اپنے ہی سارے وہ جسے کہتے ہیں پنڈورا باکس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کاؤنسلنگ کی تو اماں ابا کو ضرورت ہے. اگر اس چیلنج کے ساتھ کسی تھراپسٹ کے پاس جائیں گے تو اکثر تھراپسٹ یہ کہتے ہیں آپ ایسے کریں, اپنے اماں ابا کو بھیجیں, ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے ریالٹی میں. جس کو ضرورت ہوتی ہے اکثر وہی شخص جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور وہ لوگ جو ہیلدی مائنڈیڈ ہوتے ہیں, جو ان کی وجہ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, دے آر دا ونس ہو ایکچولی گو فار ہیلپ. دے آر گوئنگ اراؤنڈ اینڈ دے آر آسکنگ پیپل کہ بھی کوئی تو ہماری مدد کرے. جیسے اب آپ کا یہ بھائی یا جو بھی ہے فیملی ممبر, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھی میں کیا کروں, اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کو کاؤنسلنگ کروانی چاہیے. لیکن میں نے اب اس کے بعد, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میرا کیونکہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, آئی ڈونٹ ہیو اے ڈگری ان سائیکالوجی ایز سچ, لیکن میرا انٹرسٹ بہت ہوا, اور میں نے بہت کچھ پڑھا, اور میں نے بہت لوگوں کے ساتھ کام کیا, ان سے کورسز کیے, سیکھا. تو میں ایک کنکلوژن پہ پہنچی ہوں کہ تھراپی ہم اس کو آفر کرتے ہیں جو تھراپی مانگتا ہے, اور اس کے تھرو ہم پھر فیملی انٹرونشن کر کے ہم ان لوگوں تک پہنچتے ہیں, ان لوگوں تک راستہ بناتے ہیں جن کو, جو ڈیزیزڈ ہیں, جن کو ایکچوئل ہیلپ چاہیے ہے. ٹھیک ہے. سو اب آپ کو اگر اس ایسے شخص کی ہیلپ کرنی ہے تو آپ کیسے ہیلپ کریں گے؟ یو ول اسٹارٹ دا تھراپی فرام دیٹ پرٹیکولر پرسن. آپ اس کو جو ہے اس بندے کے ساتھ جو ہے آپ ان کی کریں گے تھراپی. آپ مثلا وہ جو بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں سفر کر رہا ہوں بیکاز آف مائی پیرنٹس, آپ اس کو کہیں گے اوکے یو کم فار تھراپی. سب سے پہلے آپ اس کی اسٹریس مینجمنٹ کریں گے, پھر آپ اس کو تھراپی میں سکھائیں گے کہ اپنی ایموشنل باؤنڈری کو وہ کیسے اسٹرانگ کرے. پھر آپ اس کو سکھائیں گے کہ جب آپ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ہیلدی پیرامیٹرز پہ کیسے رکھنا ہوتا ہے. پھر آپ اس کو سکھائیں گے کمیونیکیشن سکلز. ایک شخص جو کہ ہیلدی نہیں ہے, فادر ہیلدی نہیں ہے, مدر ہیلدی نہیں ہے, اور وہ لڑ رہے ہیں ہر وقت, اور وہ آپ کے سامنے جو سینیریوز کریٹ کر رہے ہیں, آپ ان سے کیسے کوپ کریں گے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں بھی نام لیا تھا, کروشل کنورسیشنز اور کروشل کنفرنٹیشنز. یہ 2 نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. آپ اس کے بارے میں گوگل کریں, یو ول گیٹ سچ اے لاٹ آف مٹیریل آن دیٹ کہ یہ کیسے کی جاتی ہے. کروشل کنورسیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں, بات کرتے کرتے ایسا کوئی ایک دم ٹاپک آیا, ایک دم بحث چھڑ گئی, اور اس کی وجہ سے لڑائی تک نوبت آ گئی. یہ کئی دفعہ ہوتا ہے ایسے گھروں میں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کروشل کنورسیشن کیسے کرنی ہے, کہ آپ نے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں اس میں لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو. تو یہ پورا طریقہ ہے سیکھنے کا, اس کو نا پوری ایک اس کے مطابق آپ کو پورے سیشنز لینے ہوتے ہیں. اسی طرح کروشل کنفرنٹیشنز ہوتی ہیں کہ جب واقعی کنفرنٹیشن شروع ہو چکی ہوئی ہے, لڑائی جھگڑا مار کٹائی ہو رہی ہے, اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. پھر ڈومیسٹک ابیوز کے سائیکل کو بریک کرنا چاہیے, پہلے تو سائیکل کو سمجھنا چاہیے. تو جو ہیلدی مائنڈیڈ انسان آپ کے پاس چیخ کے آ کے کہہ رہے ہیں مجھے ہیلپ کریں, مجھے ہیلپ کریں, تو آپ اس کو بالکل پیار سے کہتے ہیں آؤ آئی ول ہیلپ یو, بیکاز دیر آر پیپل ان یور فیملی ہو نیڈ ہیلپ بٹ دے آر ناٹ کمنگ فار ہیلپ. میں آپ کو سکھاتا ہوں, اور آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے جب اس انسان کو سمجھ آ جائے گی اور وہ وہاں پہ ہیلدی طریقے سے رہنا سیکھ لے گا, وہ اب ان کو یا تو خود تھراپسٹ بن کے ان کو ہینڈل کرنا شروع کر دے گا, وہ اتنی چیزیں سیکھ جائے گا. آئی ایکچولی نو دس لیڈی جن کے ہسبینڈ کو بائی پولر تھا, اور وہ کسی صورت میں ٹریٹمنٹ کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ کسی ایسے تھراپسٹ کے پاس یہاں پہ گئیں جن کے ساتھ میں بھی کام کرتی ہوں, تو انہوں نے ان کو سکھایا طریقہ کہ وہ کیسے اپنے ہسبینڈ کو تھراپی میں لے کے آئیں. اس میں ان کو سال لگ گیا. پہلے انہوں نے اپنے اوپر کام کیا, اپنے لیے ساری چیزیں سیکھی, پھر انہوں نے اپنے بچوں کو سٹیبلائز کیا, پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو تھراپی میں لے گئیں. ان کے ہسبینڈ کی انہوں نے میڈیکیشن بھی سٹارٹ کروا دی.
تو اس کا یہ طریقہ ایکچوئل طریقہ جو تھراپی کا ہے نا یہ بہت ہی مزے کا ہے. مطلب میں اکثر اب سوچتی ہوں کہ مجھے یا تو سائیکائٹرسٹ ہونا چاہیے تھا یا مجھے نا سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے تھا. مطلب مجھے اپنی میڈیکل کلینکل پریکٹس میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مجھے یہ ساری چیزوں کو سالو کر کے آتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی مزری جو ہے وہ اتنی بڑی مزری ہے, اگر وہ کسی کی آپ پین ریلیو کرتے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, تو اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جزاک اللہ میم, آپ نے اتنا اچھا بریفنگ دی. میرے ملٹیپل کوشچنس ہیں. پہلا کوشچن یہ, اگر ایک ٹین ایجر ہے جو کہ سلیپ اوور کے لیے ضد کر رہا ہے اور آپ نے اس کو نو کر دیا ہے, ایون دین دیٹ چائلڈ ٹیک اے اسٹینڈ اینڈ the child leaves the house کہ جی I am going, تو پھر اس کو کیسے چلا جاتا ہے, نکل جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, تو آپ نے اسپیشلی لڑکوں میں کیسے ڈیل کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے اسٹینڈ بنانا ہے تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا اس سے پہلے اس کی اتنی جرت ہو چکی ہوئی تھی کہ وہ گھر سے باہر خود سے چلا جاتا تھا, تو پھر آپ اس کو امیڈیٹ ریڈ اسٹینڈ نہیں بناتے, ٹھیک ہے نا. یہ ریڈ اسٹینڈ تو آپ نے تب بنانا ہے جب بچے کی ہمت نہیں ہوئی. آپ جو مجھے اگزامپل دے رہی ہیں وہ تو وہ بچہ ہے نا جس کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے اس کو کہا یہ نہیں کر سکتے, وہ کہتا ہے ہاؤ ڈے یو اسٹاپ می, وہ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس بچے کے لیے آپ اس طرح کا ریڈ اسٹینڈ نہیں بناتے جو آپ کا نلیفائی ہو جائے نا, جس کی آپ کی رٹ نہ ہو. آپ ریڈ اسٹینڈ پہلے اس بچے کے لیے وہ بنائیں گے جس کو آپ اسٹیبلش کر سکیں. آپ پھر اس سے پہلے بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں, آپ اس کو اس کے پروز اینڈ کونز اینڈ ریپرکشن بتاتے ہیں, کیونکہ بات یہی ہے کہ گھر میں پیرنٹ آپ ہیں, بچہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بچے کو پیرنٹ نہیں بننے دیں. مثلاً کیا ہے, اگر آپ کا بچہ پھر بھی چلا جاتا ہے تو پیسے کہاں سے لے گا, گاڑی کہاں سے لے گا, چیزیں کہاں سے لے گا, وہ آپ سب کچھ بند کر دیتے ہیں, اس کا کہیں بغیر بند ہو جاتا ہے. جب وہ اگر وہ چلا گیا, آپ اگلے دن اس کو بتاتے ہیں بیٹھ کے کہ بیٹا آئی ایم ریئلی اپسیٹ اباؤٹ اٹ, جو آپ نے کیا. چیخنا چلانا نہیں ہے, آپ نے اس کو اپنے ٹرو ایموشن بتانے ہیں, اور آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کا کانسیکوینس یہ ہے, آپ کا فون جو ہے, میں بہت اپسیٹ ہوں اینڈ آئی ایم ٹیکنگ اوے یور فون. اگر وہ کہتا ہے میں پڑھائی نہیں کروں گا, تو آپ کہتے ہیں بیٹا میں چاہوں گی کہ آپ پڑھائی کریں, کیونکہ میں اس سے زیادہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی, بیکاز آئی لو یو لاٹ اینڈ آئی کیئر اباؤٹ یو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی لینگویج جو ہوگی نا وہ اس کو کنوے کر دے گی کہ جی اماں تو اس وقت بڑی سیریس ہیں. کیونکہ جب ماں چیخنا چلانا شروع کر دے, ہاتھ پاؤں پھول جائیں, بچہ کہتا ہے ماں آئی کنٹرول میں. تو آپ نے کنٹرول میں نہیں آنا, آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو وہ پھر آپ کو جسے کہتے ہیں نا باٹل نیک, اس کو گریجولی کرنا پڑے گا. یو کانٹ امیڈیٹلی لائک اس طرح سے آپ فوراً کر سکتے جس بچے کو آپ نے اتنا لوز کیا ہوا ہے نا. میم میرا نیکسٹ کوشچن یہ کہ جو ریڈ اسٹینڈس جو ہیں آپ کے 10 سال کے بچے کے بھی وہی ہونے چاہیے جو 4 سال کے بچے کے ہونے چاہیے؟ میں آپ کو کہا تھا ایج اپروپریٹ ہوں گے. 2 سال کے بچے کے لیے ریڈ اسٹینڈ ہے نو اسکرین, 4 سال کے بچے کے لیے ریڈ اسٹینڈ ہے مے بی ہاف این آور آف اسکرین. لیکن جو اب آپ کا اگر ٹین ایجر ہے تو اس کے پاس شاید لیپ ٹاپ بھی ہو, بیکاز اس کو اپنا پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اگر کسی گھر میں ریڈ اسٹینڈ یہ تھا کہ نو اسکرین ایٹ آل, لیکن اب آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے ایوری تھنگ, آل دا کلاسز آر آن اسکرین. آپ ان کو بتاتے ہیں سچویشن ہیز چینج, اور یہ اب گرین اسٹینڈ یا یلو اسٹینڈ ہو چکا ہوا ہے کہ کلاسز کے لیے آپ یوز کریں گے, ویسے آپ یوز نہیں کریں گے. سبلنگ رائولری بھی آ جاتی ہے نا, بڑا بچہ کہتا ہے کہ آپ اس کو الاؤ کر رہی ہیں, نہیں تو آپ اس کو بہت آرام سے کہیں کہ ہاں اس لیے کہ وہ 16 ایئرس کا ہے, آپ جب 16 ایئر کے ہوں گے تو آپ کو بھی الاؤڈ ہوگا. اٹس اے سمپل فینومینا. اچھا میم, ایک بچے کو آپ نے اگریسولی ڈیل کیا ہے, ناؤ ایز اے پیرنٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ اب میں نے اس کے ساتھ اگریشن نہیں کرنا, اور اب مجھے پتا ہے وہ بچے کو ذرا سا کچھ کہو وہ آگے سے اگریشن شو کرتا ہے, تو اپنے ہم بس اپنے گولز سیٹ کر لیں اور آگے سے اگریسو نہ ہو, تو وتھ ٹائم بچہ نارملائز ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ, بیکاز جب وہ دیکھے گا نا کہ آپ لمٹ تو سیٹ کر رہی ہیں, کانسیکوینس تو دے رہی ہیں, لیکن اگریسو نہیں ہو رہی, اس کو سمجھ آ جائے گی. اٹ مائٹ ٹیک 4 months 5 months 6 months نا, تو یو ہیو ٹو گو پیشنٹلی آن دیٹ. صحیح ہے میم. میرا ایک کوشچن تھا جی کہ فار ایگزامپل ہم ایسے بچے دیکھتے ہیں جو 10-12 سال تک بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, ہر بات مانتے ہیں, اس طرح ہر جو بھی بات کی جائے وہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ اچانک سے جیسے بہت اگریسو ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں, یا پھر کوئی بات نہیں مانتے, اس طرح سے آگے سے جیسے بدتمیزی کرتے ہیں, تو ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے, اور راز ہے جوانی کا, ہارمونز کا. جیسے ہی بچے ٹوینز ایڈولسنٹ پیریڈ کی طرف جاتے ہیں تو ان کی باڈی میں ہارمونل چینجز آتی ہیں, اور وہ ٹین ایج کی چینجز آتی ہیں, بالغ ہونے کی چینجز آتی ہیں, اور اس کی وجہ سے دیر ہول کیمسٹری چینجز, ہول لائف اسٹائل چینجز, دیر آؤٹ لک ٹورڈز لائف چینجز. تو یہ ساری چینجز اس کی وجہ سے ہوتی ہیں.
اور اکثر لوگ پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس بچے کو بہت اچھا بچہ یہ تھا, ہمارا سارے کام کرتا تھا, اب ایک دم سے یہ خراب ہو گیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک اور چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے. ہمارے ایک ہوتے ہیں ایگزیکٹو اسکلز, یہ ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس میں ڈیولپ ہوتے ہیں. دیز آر سیٹ آف اسکلز جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی میں بہت سے کام کرنے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ بہت اچھی طرح بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے, جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے نا, تو اس کی جو برین ہے نا, نیورونز ہے, ان کی پروننگ ہوتی ہے. پروننگ کیا ہوتی ہے کہ جو نیورونز یوز نہیں ہو رہے ہوتے وہ ڈسکارڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا ایک ڈپ آتا ہے, اور اس ڈپ کی وجہ سے اس کے جو وہ سارے ایگزیکٹو اسکلز ہیں ان کا بھی ڈپ آتا ہے. یعنی وہ سست ہو جاتا ہے, وہ کام صحیح طرح نہیں کرتا, اس کی ایکٹیویٹیز تھوڑی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں, اس کی باڈی میں ڈوپامین کم ہو جاتا ہے, سیروٹونین کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے امپلسو بہیویئر بڑھ جاتے ہیں, جس کے علاوہ ریوارڈ کے لیے وہ بہت سارے غلط کام کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا میلاٹونین زیادہ ہو جاتی ہے, اس کو نیند زیادہ آتی ہے. سو آپ کو نا ٹین ایج کے بہیویئر کے بارے میں پڑھنا ہوگا, اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایسے ٹائم پہ بچوں کو دوبارہ کیسے ہم نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے, کن چیزوں میں سپورٹ کرنا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اگریسو اپروچ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم وہ نا جو میں نے آپ کو وی دکھایا تھا نا, چوائسیز اور لمٹس کا, ہم وہاں پہ آ کے بچوں کو کنٹرولنگ بہیویئرز کی طرف لے جاتے ہیں, پھر وہ بچے ریبیل کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی جتنا ہم ان کو سمجھیں گے اتنا فائدہ ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you very much, Dr. Kawar. It was a wonderful lecture. Students must have learned a lot. اور اٹ واز مائی ہاٹ فیوریٹ ٹاپک جو میرے اسٹوڈنٹس نے سب کام جو نے کیا ہوا ہے. میرا ہمیشہ فوکس رہا ہے پیرنٹنگ پہ اور براٹ اپ پہ. کسی بھی پرابلم کے ساتھ کوئی بھی اسٹوڈنٹ آیا تو ہمیشہ میں نے پیرنٹنگ کو پوچھا, اور ہم نے پیرنٹنگ کو ہی ٹارگیٹ کیا تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہوں گے. بالکل. تو یہ ایک بہت اچھی آپ نے ہمیں دی. ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جی ضرور. اپون یور ریزرویشن کہ جو ہمارے پاس بندے آتے ہیں, فار ایگزامپل بچہ آتا ہے یا گرون اپ آتا ہے اپنے پرابلم کے ساتھ, اور اس کے پرابلم جو ہیں وہ لائے کرتے ہیں بیہائنڈ, لائک فار ایگزامپل فیملی میں سبلنگ کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, یا وائف کے ساتھ اگر ہسبینڈ آئے تو ایک اچھی کلیگنیشن کا کام ہے کہ اس کو تو آپ کو سپورٹ دیتے ہیں, لیکن جہاں پہ پرابلم چل رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو بھی فوکس کرنا ہوتا ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. انٹل انلیس آپ اس پرابلم کو نہیں ایڈریس کریں گے تو پھر وہ تو وہیں پہ رہے گا نا کہ اس کا پرابلم, کہ وہ آپ نے اس کو سپورٹیو تھراپی دے دی, اپنے سائیکاٹرسٹ کے پاس بھیج کے اس کو میڈیکیشن بھی دے دی, لیکن اس کی ٹریگرنگ فیکٹر تو وہیں پہ رہے گا. اب بڑا اچھا کہا کہ کچھ لوگ نہیں کر پاتے, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ کرنا چاہیے کہ اس کا کازیشن پوچھیے کہ کہاں پہ پرابلم چل رہا ہے, اور وہ جس کے ساتھ بھی جہاں بھی چل رہا ہے, لائک بچہ ہے تو بچے کا جو ٹیچر کے ساتھ چل رہا ہے ضرور پیرنٹس جا کے سے بھی دیکھیں, یا اس کے پیئر گروپ میں چل رہا ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا. جی تھینک یو ویری مچ فل لیکچر. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ فار ایڈنگ دس پوائنٹ. یس ڈیفینیٹلی ٹریگرنگ فیکٹرز کو اگر ہم نہیں کنٹرول کریں گے یا نہیں ان کو مینج کریں گے تو وہ تو وہاں پہ کانسٹنٹ وہاں پہ رہے گا. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ جب انیبلنگ کرتے ہیں ہمیں آ کے بتاتے نہیں ہیں واٹس دا ٹریگرنگ فیکٹر. رائٹ, ویری رائٹ. کہ کئی دفعہ انکانشیسلی پیشنٹ کو واقعی وہ آتا ہے جی ہیڈ ایک ہے فلاں فلاں فلاں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایکچولی می بی ایٹ انکانشیس لیول پرابلمس ہوتے ہیں. اچھے سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ پروب کرے کہ کہاں ایشو لائے کرے. میڈیسن کی ناٹ سالو یور پرابلم, مائٹ بی آپ کے سمٹم کسی حد تک کر پائیں, لیکن وہ بات ہے کہ جب آپ دوبارہ اگر میڈیسن چھوڑتے بھی ہیں یا آپ اسی سچویشن میں آتے ہیں تو وہ دوبارہ ایگریویٹ ہوگا. تو ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرابلم کو سالو کریں تاکہ ہمارا لائف ٹائم چیزیں ہماری سیٹل ہونا شروع ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام and Allah Hafiz to all.